پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، متعدد حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ادھر اسلام آباد کا تھانہ ایئرپورٹ بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ ڈینگی وائرس بہاولپور بھی جا پہنچا، وائرس سے متاثرہ 2 افراد کو وکٹوریا اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈینگی کے خاتمے کے لیے کیے گئے سپرے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ فیصل آباد میں ڈینگی وائرس سے متعلق آگاہی واک، طلباء و طالبات کی ڈائریکٹر کالجز اور اساتذہ کے ہمراہ بھرپور شرکت۔ شریف میں نیشنل ہائی وے اور KLP روڈ کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ جسکم کے چیئرمین بشیر قریشی پر کراچی میں ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج، جیل بھیج دیا گیا۔ سندھ بھر میں کارکنوں کا شدید احتجاج اور ہڑتال۔ سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں نکاسی آب نہ ہونے سے وبائی امراض شدت اختیار کر گئے۔ NDMA کے مطابق 24 لاکھ افراد ملیریا، ہیضہ اور جلدی امراض میں مبتلا، جبکہ مختلف بیماریوں سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ ضلع سانگڑ میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کا سیکریٹریٹ پر دعویٰ، امدادی اشیاء خوردونوش لوٹ کر فرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا نواب شاہ میں بارش سے متاثرہ افراد کے لیے قائم طبی ریلیف کیمپوں کا دورہ۔ ڈیرہ لیار میں پولیس نے آنکھیں بند کر لیں، جرائم کی شرح میں اضافہ، شہری راتوں کو بھی جاگنے پر مجبور۔ اور پشاور میں سبزی منڈی کے آڑھتیوں اور تاجروں نے لوڈ اور آن لوڈ ٹیکس کو مسترد کر دیا، مطالبات منظور نہ ہونے پر ہڑتال کا اعلان۔ سب سے پہلے صوبہ پنجاب سے خبریں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ متعدد حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ اسلام آباد کے تھانہ ایئرپورٹ میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کی متعدد شہروں اور آزاد کشمیر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بصیر پور میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ ننکانہ صاحب میں متعدد گھروں کی چھتیں گر گئیں اور کرنٹ لگنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھمبر، گوجرا، خان کا ڈوگرا سمیت گردنوا میں کئی گھنٹوں سے مسلسل بارش جاری ہے۔ ادھر اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش کے باعث تھانہ ایئرپورٹ میں پانی داخل ہو گیا۔ DSP اور SHO کے کمرے کے علاوہ حوالات بھی پانی سے بھر گئے ہیں۔ تھانے میں قیمتی سامان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ دارالحکومت کی سڑکوں پر بھی پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر صوبائی دارالحکومت لاہور میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ نشیبی علاقوں سمیت پوش علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا، جس سے ڈینگی وائرس کے مزید زور پکڑنے کا خدشہ ہے۔ لاہور شہر میں رات گئے شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کے باعث نشیبی علاقوں سمیت پوش علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے، جس سے نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور واسا سمیت متعلقہ اداروں کے ملازمین کی توجہ ڈینگی وائرس پر ہونے کے باعث زیرآب سڑکوں کا کوئی پرسان حال نہیں، جس پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی جمع ہو جانے سے ڈینگی مچھر کی افزائش میں تیزی آئے گی، جبکہ مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے کیا گیا سپرے بھی بارش کے پانی میں بہہ جانے سے ڈینگی وائرس کے زور پکڑنے کا خدشہ ہے۔
ناظرین، ملک کے دیگر حصوں کی طرح بہاولپور میں بھی ڈینگی وائرس سے متاثرہ 2 افراد کو وکٹوریہ اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ہنگامی طور پر 8 بیڈ پر مشتمل ڈینگی سینٹر قائم کر دیا گیا ہے، جبکہ تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اسپتالوں میں 4 بیڈز لگا دیے گئے ہیں اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ضلع بھر میں سپرے کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر چودھری اصغر نے بتایا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ ضلعی سطح پر اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کے علاوہ رورل ہیلتھ سینٹرز پر بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پنجاب کے ضلع وہاڑی میں مزید 3 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وہاڑی میں ڈینگی وائرس سے متاثرہ 3 افراد میں سے 2 کو تشویشناک حالت کے پیش نظر نشر اسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک مریض کا مقامی اسپتال میں علاج جاری ہے۔ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں میں دولت آباد کے رہائشی رکن قومی اسمبلی تہمینہ دولتانہ کے 2 ملازم 28 سالہ مرتضیٰ اور 29 سالہ اقبال بھی شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر محمد اشرف کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ڈینگی وائرس سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے ایک واک کا بھی انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے سلسلے میں گورنمنٹ کالج آف کامرس عبداللہ پور کے طلباء و طالبات نے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر رانا منور خان اور پرنسپل کالج پروفیسر وقار اصغر کی زیر قیادت ایک پرامن واک کا اہتمام کیا۔ یہ واک گورنمنٹ کالج آف کامرس عبداللہ پور سے کوہ نور چوک تک نکالی جانے والی واک کے دوران عوام کو مختلف چارٹس اور میگا فونز کے ذریعے ڈینگی مچھروں سے آگاہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر کالج پروفیسر رانا منور خان نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ واک کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو گھروں میں سپرے کرانے کے ساتھ ساتھ دیگر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈینگی کے خاتمے کے لیے کیے گئے سپرے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ محکمہ صحت کے کرپٹ افسر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ذمہ دار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اعجاز احمد چودھری نے ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بروقت اقدامات نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سیکریٹری ہیلتھ نے عدالت کو بتایا کہ ڈینگی وائرس میں مبتلا مریضوں کی تعداد 5019 ہے۔ چیف جسٹس نے سیکریٹری ہیلتھ اور ڈی سی او کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اس سال آپ نے ڈینگی وائرس کے پھیلنے سے پہلے اقدامات کیوں نہیں کیے؟ عدالت نے کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے ناقص سپرے استعمال کرنے کی شکایات ملی ہیں۔ لگتا ہے کہ ڈینگی وائرس کو ختم کرنے کے لیے سپرے کی خریداری میں کرپشن ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ڈینگی کے پھیلاؤ کے ذمہ داران کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ محکمہ صحت کے کرپٹ افسران لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جس کی ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ عدالت نے محکمہ صحت سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کوٹ لکھپت جیل میں 25 قیدی ڈینگی وائرس کا شکار ہو گئے۔ قیدیوں کے علاج کے لیے جیل انتظامیہ نے جیل کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ لاہور میں کوٹ لکھپت جیل میں قید بخار میں مبتلا قیدیوں کا ڈینگی ٹیسٹ کرایا گیا، جو پازیٹیو نکلا۔ قیدیوں میں ڈینگی وائرس کے انکشاف کے بعد قیدیوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں ڈینگی وائرس کا شکار ہونے والے قیدیوں کے رشتہ داروں نے الزام عائد کیا ہے کہ جیل میں ڈینگی سپرے نہ کرائے جانے سے ان کے رشتہ دار قیدی وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جیل انتظامیہ نے محکمہ جیل خانہ جات کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر لیا ہے اور ڈینگی میں مبتلا قیدیوں کے لیے الگ وارڈ کے قیام یا ان کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ ادھر کیمپ جیل کے 3 وارڈنز بھی ڈینگی وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، تاہم جیل سپرنٹینڈنٹ نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان سے نجی الیکٹرانکس کمپنی مڈل ایسٹ کے صدر نے ملاقات کی۔
کمپنی نے پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر ڈینگی ریسرچ سینٹر بنانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ نجی الیکٹرانکس کمپنی مڈل ایسٹ کے صدر مسٹر KW کم نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود سے ملاقات کی۔ مسٹر کم کا کہنا تھا کہ ان کی کمپنی نے ڈینگی مچھر کے خاتمے کے لیے ایئر کنڈیشنر تیار کیا ہے۔ مسٹر کم کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کریں گے، جس کے تمام اخراجات ان کی کمپنی برداشت کرے گی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر سینیٹر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران بزنس کمیونٹی نے ایکسپورٹ کی مد میں 25 ارب ڈالرز کا بزنس کر کے مقرر کردہ ٹارگٹ حاصل کیا، جو بزنس کمیونٹی کی بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا بزنس کمیونٹی کو ملک سے بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت ختم کرنے کے لیے بہتر مراعات دی جائیں۔ سینیٹر حاجی غلام علی نے کہا کہ ملک میں سوئی گیس، بجلی اور پانی کے بحرانوں کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی لاقانونیت، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان جیسے مسائل کے باوجود بہتر نتائج دے رہی ہے۔ حکومت کو بھی صنعتوں کا پہیہ رواں رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی وزارت سال میں چند سو افراد کو نوکریاں دے سکتی ہے، جبکہ ایک صنعتی یونٹ کم از کم 1000 افراد کو براہ راست یا بالواسطہ روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ حکومت کی شاہ خرچیوں اور FBR میں کرپشن ختم کر دی جائے تو ملک کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ہدایت پر ناروال میں غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں پکڑ کر تھانہ سٹی میں بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ ایکسائز کے افسر کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں اور دوسری گاڑیوں کو پکڑنے کا عمل پچھلے کئی روز سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ سٹی اور ٹریفک پولیس کے تعاون سے غیر رجسٹرڈ گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر جاری اس مہم کا واحد مقصد دہشت گردی کا خاتمہ کر کے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ مسلم لیگ ہم خیال گروپ پنجاب کے رہنما میاں عطا محمد مانیکا نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف عوام کے اٹھ کھڑے ہونے سے ہی انقلاب کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاک پتن میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر حاجی محمد وسیم کی طرف سے دی گئی عید ملن پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MPA عارف والا ڈاکٹر فاروق جاوید نے کہا کہ وفاقی حکومت ملک میں ڈینگی، سیلاب اور بجلی کے بحران پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حکمرانوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، ملک کی وسائل کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر کے ملک کو معاشی بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ارب روپے کی لاگت سے ساہیوال سے عارف والا تک 1 وے سڑک بنائی جا رہی ہے، جو عارف والا کی معاشی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تقریب کے دوران MPA میاں عطا محمد مانیکا، MPA عارف والا ڈاکٹر فاروق جاوید اور ایڈیشنل کلیکٹر ندیم عباد کی خدمات کے اعتراف میں مرکزی انجمن تاجران کی طرف سے انہیں یادگاری شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ خانپور کے نواحی گاؤں عباسیہ کے مکینوں نے سوئی گیس کی عدم فراہمی پر ٹائر نظریاتش کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سوئی گیس کی بحالی کے لیے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر مظاہرین کے احتجاجی مظاہرے کے باعث روڈ بلاک ہو گئی، جبکہ پولیس کی بھاری نفری تماشا دیکھتی رہی۔ محکمہ سوئی گیس حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کے مطالبات 7 روز کے اندر منظور کیے جائیں، بصورت دیگر وہ قومی شاہراہ کو دھرنا دے کر بلاک کر دیں گے۔ دوسری جانب ریجنل مینیجر سوئی گیس بہاولپور نے بتایا کہ ججہ عباسیاں اور اس کے گرد و نواح میں عوام کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اہل دیہات کے مسائل حل کرے گی۔ کچھ مزید خبریں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ شریف میں نیشنل ہائی وے اور KLP روڈ کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث مسافر شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔
لنک روڈ طاہر والی 25 سال قبل تعمیر کی گئی تھی، جس کی تعمیر و مرمت کرنے کے لیے حکومت سے ہر سال لاکھوں روپے تو بٹورے گئے، تاہم سڑک کی خستہ حالی جوں کی توں ہی رہی۔ سڑک پر پڑے گڑے ٹرانسپورٹ کی روانی میں بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہیں رات کی تاریکی میں یہ سڑک ڈاکوؤں کا اڈا بن گئی ہے۔ مکینوں نے ڈی سی او بہاولپور سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ طاہر والی روڈ کی فوری مرمت کر کے انہیں حادثات اور چوری ڈکیتی سے بچایا جائے۔ ایم کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک سال بعد کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ سینئر رہنما سے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب، کیا وجہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم میں بھی ان کے ملزمان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ اس کے راہ میں کوئی اور چیز رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، یہ تو یقیناً وہ لوگ اس کا جواب بہتر طور پہ دے سکتے ہیں کہ جو تحقیقاتی سارے پروسیس کے اندر شامل ہیں، اور یقیناً اس کا جواب آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حوالے سے کیا یا کسی بھی فورس کے حوالے سے کیا تو وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا ہوگا۔ کوئی ان کے جو بھی کارکردگی ہے، تفتیش کا جو بھی سمت ہے، جو بھی پروسیجر ہے، اس کے اندر رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ یہ دنیا میں تسلیم شدہ بات ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس، اس کے تحقیقاتی ادارے دنیا کے نمبر 1 ادارے ہیں، اور ہمیں ان پہ بالکل بھروسہ ہے، اور ہمیں بالکل اس بات کا ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہو سکتی ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ جلد از جلد یہ تمام چیزیں حل ہوں گی۔ تھینک یو۔ ایم کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی تحقیقات کر رہی ہے اور جلد ہی ملزمان تک پہنچ جائے گی۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کی پہلی برسی کے موقع پر کراچی 90 میں قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ چلتے ہیں کراچی سے خیبر تک میں شامل کچھ مزید خبروں کی جانب۔ جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب عوام کو وبائی مرض ڈینگی سے بچانے کے لیے تشہیری مہم اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی۔ لاہور میں سریا عظیم ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ پنجاب بھر میں ڈینگی بخار دن بدن پھیل رہا ہے، جس کے باعث عوام میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت روزانہ تشہیری مہم پر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، جبکہ مریض انتہائی لاچارگی سے حکومتی بے حسی کا رونا رو رہے ہیں۔ اور اب صوبہ سندھ سے کچھ خبریں۔ جی ایس سندھ قومی محاذ کے چیئرمین بشیر قریشی کی گرفتاری پر سندھ میں جسکم کے کارکنوں کا شدید احتجاج اور ہڑتال جاری ہے۔ دوسری جانب بشیر قریشی پر ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی ایس سندھ قومی محاذ کے چیئرمین بشیر قریشی کی گرفتاری کے خلاف کندھ کوٹ، خیرپور، میرپور ماتھیلو، کشمور، ٹنڈو والا یار، تلہار، ٹھٹھا میں مظاہرین نے ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ادھر لاڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، میرو خان، نصیر آباد میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ بعض مقامات پر کارکنوں نے ہنگامہ آرائی اور ہوائی فائرنگ بھی کی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دکانیں اور کاروباری مراکز بند، جبکہ ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جام شورو، سن، مٹیاری اور کوٹری کے علاقوں میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے۔ خیرپور اور ٹھٹھا میں بھی دکانیں بند، جبکہ حیدرآباد میں جزوی ہڑتال ہے۔ ادھر کراچی میں بھی اسٹیل ٹاؤن، چکرا گوٹ، سچل گوٹ اور ملیر سٹی کے کچھ علاقوں میں دکانیں بند ہیں۔ سندھ کے قوم پرست رہنما بشیر قریشی کو گزشتہ روز رینجرز نے گلشن حدید کے علاقے سے گاڑی میں ناجائز اسلحے کی موجودگی پر گرفتار کر لیا تھا۔ رینجرز نے بشیر قریشی کو پولیس کے حوالے کر دیا اور ان پر ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔
सिंध भर की तरह घारू में भी जी सिंध कौमी महाज के चेयरमैन बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जी सिंध कौमी महाज के कारकुनों ने शदीद एहतजाज करते हुए कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश करके धरना भी दिया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज होकर रह गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की एहतजाज के बायस शहर भर में सन्नाटा छाया रहा। इस मौके पर घारू के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे, जबकि ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर रही। हैदराबाद में भी जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी की कराची में गिरफ्तारी के बाद कारकुनों ने एहतजाजी तौर पर कारोबार बंद कर दिए। हैदराबाद में जी सिंध कौमी महाज के चेयरमैन बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद जस्कम के कारकुनों ने कासिमाबाद, ठंडी सड़क, गाड़ी खाता, गोल बिल्डिंग, सदर, हीराबाद और इससे मुल्हिका इलाकों में एहतजाजन कारोबार बंद करवा दिए। मुश्तिल कारकुनों ने कई इलाकों में गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हुई और कारोबार बंद हो गया। उधर सिंध के बारिश से मुतासर इलाकों में कई रोज से पानी खड़ा होने के बायस वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। NDMA के मुताबिक 24 लाख अफराद मलेरिया, हैजा और जल्दी अमराज में मुब्तला हैं, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 300 हो गई है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद फेज 1 और 2 समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बारिश के पानी ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। झड्डू से अपनी मददाब के तहत नकले मकानी करने वाले हजारों मुतासरीन बेयारो मददगार मुख्तलिफ इलाकों में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें खुराक की शदीद कमी का सामना है। दूसरी जानिब इलाके के कई देहात पानी में डूबे हुए हैं, जहां पाक बहरिया के जवान मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जिला बदीन में पंगड़ियों, शादी लार्ज और घोसकी समेत कई इलाकों में कई फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से पेट और जल्दी बीमारियां आम हो गई हैं। दादू के FP बंद पर पनाह लिए हजारों मुतासरीन खुराक और साफ पानी से महरूम हैं। निजी और सरकारी स्कूलों में बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से तदरीसी सरगर्मियां शुरू नहीं हो सकी। खैरपुर के तहसीलों नारा और फैजगंज में सैलाबी रैलों और बारिश से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, जबकि मुतादिद देहात का जमीनी राबता अभी तक मुनक़ता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों में 6,16,500 अफराद आशूब चश्म, 5,60,000 के करीब जल्दी बीमारियों और 7.5 लाख हैजे की बीमारी में मुब्तला हैं। 2,70,000 से जायद लोग सांस की बीमारी, जबकि 1,85,000 मलेरिया का शिकार हैं, जिनमें से 1,660 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गुज़श्ता रोज 54 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है। उधर हैदराबाद में पीर के रोज होने वाली तूफानी बारिश के बाद अभी तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी का अमल शुरू नहीं किया गया। लतीफाबाद, कासिमाबाद, दीगर इलाकों में बारिश का पानी 3 फुट तक खड़ा है, जबकि कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में खड़ा होने से लोग रात जाग कर गुजारने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि इंतजामिया ने बेशतर इलाकों से पानी की निकासी के लिए किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए। उधर वासा और TMS समेत इंतजामिया का कोई एहलकार मुतासर इलाकों में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इलाके में वबाई अमराज फूटने का खदशा भी बढ़ गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने नवाबशाह में कायम बारिश से मुतासर अफराद के लिए कायम तिब्बी रिलीफ कैंपों का दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने कैंपों में मौजूद खवातीन और बच्चों में अद्वियात भी तकसीम की। इस मौके पर डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश मुतासरीन के तिब्बी कैंपों में डॉक्टरों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। सांगर सेक्रेटेरिएट में बारिश से मुतासर अफराद अचानक धावा बोलकर मुतासरीन के लिए रखी गई अशिया खुर्दनोश लूट कर फरार हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे इशफाक भट्टी से। जी इशफाक भट्टी, इस बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? जुम्मा के रोज सुबह से सांगर के 17 कैंपों और
سڑکوں کے کنارے آباد میں متاثرین امدادی سامان کے حصول کے لیے حیدرآباد روڈ پر واقع بجلی سیکٹریٹ سانگر پہنچ رہے تھے. دوپہر تک ان متاثرین کی تعداد ہزاروں میں ہو چکی تھی. متاثرین نے اس موقع پر عمارت پر دعویٰ بول دیا اور مرکزی عمارت کا آئینی گیٹ اور دیوار میں توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور اندر رکھا ہوا 10 ٹرکوں کو مشتمل خود و نوش کا امدادی سامان لوٹ لیا. اس تمام کارروائی کے دوران پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. تاہم متاثرین نے خود و نوش کا سامان لوٹنے کے بعد گری سیکٹریٹ کی عمارت کے عقب میں واقع خیموں کے گودام پر حملہ کیا تو پولیس حرکت میں آئی اور شدید لاٹھی چارج کیا، جس کے بعد 5 عورتیں سمیت 15 سے زائد متاثرین شدید زخمی ہو گئے. اس موقع پر متاثرین جن کے سروں سے خون بہ رہا تھا پولیس نے لوٹا گیا سامان چھیننے کی کوشش کی. متاثرین کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 10 روز کے امداد کے حصول کے لیے مارے پھیر رہے تھے لیکن امدادی سامان انہیں نہیں مل سکا. ایک وقت کا ملنے والا کھانا بھی بند کر دیا گیا جس کے باعث مجبوراً انہیں یہ کارروائی کرنی پڑی. متاثرین ضلع سیکٹریٹ کے دفاتر کرسیاں اور دیگر فرنیچر بھی لوٹ کر لے گئے. سیکٹریٹ کا ریکارڈ بھی ہولڈ کر دیا. ان تمام واقعے کے دوران عوامی نمائندوں یا افسران موجود نہ تھے. جی بہت شکریہ آپ کا اشفاق بھٹی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نوشہرہ فیروز میں بارش کے بعد گیسٹرو اور دیگر امراض میں مبتلا مزید 50 سے زائد افراد گیسٹرو کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں. شہر کے سرکاری اسپتال میں علاج کی مناسب سہولیات کی عدم فراہمی اور بارش کے پانی کے باعث مریضوں کو نجی اسپتالوں میں داخل کرایا جا رہا ہے. شہریوں کے مطابق سول اسپتال میں 2 سے 3 فٹ تک پانی ابھی تک جمع ہے جس سے مریضوں اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر اسپتالوں میں گیسٹرو اور دیگر امراض کے علاج کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے. ماتلی میں برسات متاثرین کی مدد کے حوالے سے واحد سماجی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے. شہر میں متاثرین برسات کو خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی کے لیے مین کیمپ مسجد قباء میں قائم کیا گیا. فلاح تنظیم کے رضاکاروں نے بتایا کہ ماتلی میں متاثرین کو کھانے اور علاج معالجے کی سہولیات کے ساتھ مفت ادویات بھی مہیا کی جا رہی ہیں اور 1000 لوگوں کو خیمے بھی فراہم کیے گئے ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ماتلی کے دیہی علاقوں میں سرکاری سطح پر کہیں بھی امدادی کام نظر نہیں آ رہے جبکہ وہ 16 اگست سے ماتلی میں خدمات فراہم کر رہے ہیں. ٹنڈوالا یار اور اس کے گردنواں میں آرمی کے جوانوں نے پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے. ٹنڈوالا یار اور اس کے گردنواں کے علاقوں میں بارش گھنٹوں سے زیادہ ہونے والی طوفانی بارش کے باعث شہر کی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. شہر کے مضافاتی کالونیوں اور نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی موجود ہے. سول ہسپتال سمیت ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے بنائے جانے والے خیمہ بستی سمیت متعدد ریلیف کیمپ بھی زیر آب آ گئے ہیں. ضلع ٹنڈوالا یار کے تعلقہ جھنڈو مری میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہزاروں افراد سڑک کے کنارے کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. ادھر تعلقہ جھنڈو مری میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور متاثرین برسات کا پانی پینے پر مجبور ہیں جبکہ نصف سے زائد آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو گئی ہے. برساتی پانی کی موجودگی کے باعث درجنوں افراد وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں. جھنڈو مری کے متاثرین نے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کی ہے. اور اب خیبر پختونخوا سے کچھ خبریں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ڈیرہ اسماعیل خان کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا. سابق ایم ایس نے صوبائی حکومت کے احکامات مسترد کرتے ہوئے دفتر کو تالے لگا دیے. صوبائی حکومت کی طرف سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر
مثل خان کا تبادلہ کر کے ان کی جگہ ڈاکٹر خالد عزیز بلوچ کو تعینات کیا گیا، مگر سابق ایم ایس نے صوبائی حکومت کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے ایم ایس آفس کو تالے لگا دیے ہیں اور نئے ایم ایس کو متعلقہ ریکارڈ فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر خالد عزیز بلوچ چارج نہیں لے سکے۔ ادھر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایم ایس کی تعیناتی کے تنازع کی وجہ سے انتظامی امور ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے تحصیل انبار محمد ایجنسی کے فوجی آپریشن سے متاثرہ 1000 خاندانوں میں غذائی اجناس تقسیم کر دی گئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالحکیم محمد کی یہ رپورٹ۔ پاک فوج ملک کے خداداد کے سرحدات کی حفاظت کے لیے جہاں اپنی صلاحیتیں بروئی کار لاتی ہیں، وہاں ملک کے اندر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بے تحاشا قربانیاں دیتی آ رہی ہیں۔ عسکریت پسندوں کے ساتھ نہ صرف لڑائی ان کے ذمے ہیں، بلکہ مختلف علاقوں سے فوجی آپریشن کے ذریعے متاثرین کی بحالی کے لیے بھی پیش رہے ہیں۔ اور اگزئی کرم اور محمدی ایجنسی کے 7000 خاندانوں میں 6 کروڑ روپے کی لاگت سے غذائی اجناس متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ محمدی ایجنسی کی تحصیل انبار حد ایریا کے مقام پر 1000 خاندانوں میں اشیائی ضروریہ کی تقسیم پاک فوج کی جانب سے متاثرین کی بحالی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی انسٹرکشنز کے مطابق یہاں پہ آئی ڈی پیز کے اندر نان فوڈ آئٹمز تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ آئٹمز گجرانوالہ، لاہور اور ملتان کور نے اکٹھے کیے ہیں۔ ابھی تک 7000 پیکیجز جو ہیں وہ محمد کرم اور اورکزئی ایجنسی میں تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور آج ہم محمد کی تحصیل انبار کے اندر مزید 1000 پیکیجز تقسیم کریں گے۔ ان پیکیجز کے اندر بسترے، تولیے، ٹوائلٹریز، کوکنگ کا سامان شامل ہے، اور یہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو بیسیکلی آپریشن کے دوران آئی ڈی پی سٹیٹس پہ گئے تھے۔ لاہور، گجرانوالہ اور ملتان کور کی جانب سے قبائلی متاثرین کے لیے بھیجے گئے ان قیمتی سامان پر لوگوں نے پاکستان آرمی کے جوانوں کا شکریہ ادا کیا اور متاثرین نے علاقے کو بھی پرامن قرار دیا ہے۔ گورنمنٹ آ گیا ادھر، ہم لوگ بہت خوش ہو گیا، ابھی امن آ گیا، پہلے امن اتنا نہیں تھا، ابھی تو بہت امن ہے۔ جو سامان ہے یہ غریب لوگ کو دیا، یہ میں اپنے جان پر نہیں چلی، جو میرے ساتھ جو غریب لوگ ہیں میں اس کو دیتے، تھوڑا میں بھی تھوڑا اور بھی، اس کسی کے ساتھ غریب میرے ساتھ جو ہے اس کو بس دیتا تھا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے قبائل کے غیور عوام کی دادرسی کرنا اپنی جگہ، تاہم یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام شرپسند عناصر کا مقابلہ کیا جائے جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ کیمرامین تنویر اقبال کے ساتھ عبدالحکیم محمد، وقت نیوز، انبار، محمدی ایجنسی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہم لا رہے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ایسا ڈسکشن فورم جو جواب دے گا ہر اس سوال کا جو آپ کے ذہن میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اٹھتے ہیں۔ دیکھنا مت بھولیے گا اپنے من پسند ٹیلی ویژن چینل پر۔ شریعت میں برکت۔ شریعت میں برکت دیکھیے جمعے کے روز شام 6:30 پر۔ پشاور میں سبزی منڈی کے آڑھتیوں اور تاجروں کے لوڈ اور ان لوڈ کو مسترد کرتے ہوئے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبزی منڈی آڑھتیان ایسوسی ایشن کے صدر ملک سوہنی نے کہا کہ جدید حکومت ٹیکس لگا کر غیر قانونی اقدام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹ کمیٹی کے دائرہ کار میں ہیں اور 1998 سے اب تک کروڑوں روپے ٹیکس ادا کر چکے ہیں۔ انہوں نے سینئر وزیر بشیر احمد ولور سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں۔ انہوں نے سبزی منڈی میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کرتے ہوئے جی ٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس کو ختم نہ کیا گیا تو وہ احتجاج کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔
سوات پریس کلب میں لوئے دیر اور سوات کے صحافیوں کے لیے تحقیقاتی موضوع پر منعقدہ 3 روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس موقع پر صحافیوں کو تحقیقاتی رپورٹنگ کے طریقہ کار سمیت شوری زدہ علاقوں میں صحافتی سرگرمیوں اور ذمہ داریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا اور عملی مشقیں بھی کروائی گئیں۔ صحافی برادری نے تربیتی ورکشاپ کو مفید اور کارآمد قرار دیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس طرز کے مزید تربیتی پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر عبدالمتین اخونزادہ نے کہا ہے کہ آمرانہ اور استعماری قوتوں کو شکست دینے کے لیے حقیقی جمہوری قوتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالمتین اخونزادہ نے کہا کہ اس وقت ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، نہ صرف دہشت گردی، مہنگائی اور لاقانونیت عروج پر ہے بلکہ بارش، سیلاب اور ڈینگی کے مسائل کا بھی سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک اور صوبے کے مسائل کے حل کی بجائے 4 سال ضائع کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان پیکج کا واویلا کیا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی پارلیمنٹیرینز اور دیگر نے سفارشیں کی۔ اور اب صوبہ بلوچستان سے کچھ خبریں۔ ڈیرہ لیار میں پولیس کی آشیرواد سے جرائم میں اضافے نے شہریوں کو راتوں کو بھی جاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ جبکہ اسٹریٹ کرائمز معمول بن گئے ہیں۔ شہر کے عین وسط میں جوئے اور منشیات کے اڈے بین الصوبائی جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی میں کھلے عام چل رہے ہیں، جن کی روک تھام کی بجائے پولیس ان سے ماہانہ بھتہ وصول کر کے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے رات جاگ کر گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیرہ لیار میں خراب صورتحال کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر عبدالمتین اخونزادہ نے کہا ہے کہ ملک اور صوبے کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حقیقی جمہوری قوتوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے اور نہ صرف دہشت گردی، مہنگائی اور لاقانونیت عروج پر ہے بلکہ بارش، سیلاب اور ڈینگی وائرس جیسے مسائل کا بھی قوم کو سامنا ہے۔ اور کراچی سے خیبر تک میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔